بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات کریں تو جب بھی ہم کلہاڑے کا ذکر سنتے تھے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں لکڑہارے کی ایمانداری والی کہانی آتی تھی۔ لیکن اگر ہم حال کی بات کریں تو اب ہم جب بھی کلہاڑے کا ذکر سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ارطغرل کا سپاہی ترگت آتا ہے، جو کہ ایک بہادر اور وفادار سپاہی تھا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو آج ترگت سپاہی کے بارے میں بتائیں گے، اس کی زندگی کے بارے میں اور اس کی بہادری کے بارے میں۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ مزید اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو ناظرین، 125 سال تک کافروں کا مقابلہ کرنے والا یہ سپاہی 1200 عیسوی میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی اس کے والدین وفات پا گئے تھے، اس لیے اس پرورش سلیمان شاہ کے خیمے میں ہوئی۔ ترگت نے جنگی صلاحیتیں سلیمان شاہ سے حاصل کی۔ ارطغرل اور ترگت نے جنگی صلاحیتیں اکٹھے ہی حاصل کی، لیکن ترگت نے تلوار کی جگہ ایک انوکھا ہتھیار استعمال کیا۔ اس دور میں کلہاڑے کو جنگی طور پر استعمال کرنا بہت ہی الگ تھا، لیکن ترگت نے تلوار پر کلہاڑے کو ترجیح دی۔ بہادری کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت کی ایک وجہ اس کے کلہاڑے کا سٹائل بھی تھا۔ تو ناظرین، ترگت کا کائی قبیلے کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔ اس کے ذکر کے بغیر ترکوں کی تاریخ ادھوری ہے۔ ترگت نے سلیمان شاہ کی سربراہی میں جنگیں لڑیں، جبکہ ترگت 20 جنگوں میں ارطغرل کے ساتھ صف اول میں لڑا اور ہمیشہ دشمنوں کو ناکو چنے چبوائے۔ ترگت ہلاکو خان کے خلاف مہم میں بھی ارطغرل کا ساتھی رہا۔ ترگت نے اسلام اور کائی قبیلے کی خاطر بہت سی قربانیاں دیں۔ ایک دفعہ ترگت شہزادے کی جان بچانے کی خاطر صلیبیوں کا قیدی بن گیا۔ صلیبیوں نے بہت ظلم ڈھائے۔ بعد میں ترگت نے صلیبیوں سے سلیمان شاہ کے پورے خاندان کو قتل ہونے سے بھی بچایا، اور وہ عیسائیوں کے پاس ارطغرل بے کے جاسوس کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ اگر ہم ان کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو ان کی شادی آئکز خاتون کے ساتھ ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ہجرت کے دوران وہ منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اس کے کافی عرصے بعد دوسرے قبیلے کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے ارطغرل کے کہنے پر اصلاحان خاتون کے ساتھ شادی کی، لیکن اصلاحان خاتون تھوڑے عرصے بعد سعادتین کوپک کو قتل کرنے کی غرض سے محل گئی اور اس کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ تاریخ میں اس کے ایک بیٹے ہونے کا ثبوت ملتا ہے جس کا نام الیاس بے تھا۔ اس کے نام پر الیاس بے مسجد بھی تعمیر کروائی گئی۔ ترگت نے نہ صرف ارطغرل بے کے ساتھ شانہ بشانہ جنگیں لڑیں، بلکہ ترگت نے ارطغرل کے بیٹے عثمان اور ارطغرل کے پوتے اورحان کے ساتھ بھی کام کیا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد ترگت نے ہمیشہ عثمان کا ساتھ دیا، اور عثمان بھی ترگت کے مشوروں کا بہت احترام کرتا تھا۔ ارطغرل کی سرداری کے دوران ترگت سپہ سالار رہا، جبکہ عثمان نے بھی ترگت کو یہ کمان سونپی، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بانی تھا۔ جب اس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو ترگت کو انگول کو فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ ترگت نے بہادری اور دانشوری کے ساتھ انگول فتح کیا اور ترگت کو انگول کا گورنر بنا دیا گیا۔ ترگت کی وفات کے تقریباً 500 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے حکم پر ایک شہر آباد کیا گیا جس کا نام ترگت ایپ رکھا گیا۔ ترگت 125 سال تک غداروں اور کافروں کے خلاف لڑتے رہے، اور جب انہوں نے وفات پائی تو کلہاڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ در حقیقت ان کو ترکی کے شہر انگول کے قصبہ ترگت ایپ میں دفن کیا گیا ہے، جبکہ
ارطغرل بے کے مقبرے کے ساتھ اعزازی طور پر ان کی قبر بنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو اور ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔